ہوں کہ مجھے اتنا بھی پتہ ہے، تقریباً اس کی 2-4 پارے حفظ بھی الحمدللہ. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے. اور دوسری طرف سے یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی اس نے نیٹ کوالیفائی کیا. بچے کے پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں؟ بچے کے پیرنٹس، اس کے والد جو ہے وہ کارپینٹر ہے اور ماں جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ لو دا کشمیر اسکرپٹ اور میں اعجاز تانترے. ناظرین محترم، آپ کو بتانا چلے کہ کل شام دیر نیٹ امتحانات کے نتائج جب سامنے آئے تھے، ایک بار پھر سے لڑکیوں نے بازی ماری. بہرحال آج ہم موجود ہیں وسطی کشمیر ضلع گاندربل کے تلملہ علاقے میں. کیمرہ سکرین پر آپ کو جو یہ بچی نظر آ رہی ہیں، اس بچی نے نیٹ کا امتحان کوالیفائی کر کے نہ صرف اپنا نام، اپنے اسکول کا نام، بلکہ پورے جموں کشمیر کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. بہرحال آج ہم تلملہ علاقے میں موجود ہیں اور میرے ساتھ پرنسپل سر موجود ہیں. اس بچی نے اسی اسکول میں اپنی تعلیم جو ہے وہ یہاں پہ حاصل کی تھی. مزید ہم اس پرنسپل سر کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے، آخر انہوں نے بھی کتنی محنت کی آج تک اس بچی پہ، یعنی کہ زیادہ تر کن چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. شکریہ. اور ہماری طرف سے سب سے پہلے آپ کو اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، کیونکہ آپ کی اسکول کی ایک بچی نے آج نیٹ کا امتحان کوالیفائی کر کے نہ صرف آپ کے اسکول کا نام بلکہ پورے بھارت کا نام جو آج روشن کیا ہے. اس بارے میں آپ کے کیا تاثر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اس بچی کو اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے، مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے اور پورے گاؤں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس کے ماں باپ بھی اس کے سب سے زیادہ حقدار ہے. اور میں ان اساتذہ کرام کو بھی جنہوں نے اسے تعلیم دے دی ہے اول سے ہی آخر تک، جو اس میں بھی شامل ہے، سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز وہی ہے اور ان کے لیے بھی بڑی مبارکباد ہے. اور اہم چیزیں جو میں آپ کی اس چینل کی وسادت سے دوسرے پیرنٹس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسپائریشنز ہے، یہ رول ماڈلز ہمارے لیے یہ اسٹوڈنٹس ہے. لیکن اہم چیزیں یہاں پر بچوں پیرنٹس کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے، اساتذہ کرام کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے. اور الخصوص جو آج نئے بچے، ہم جن بچوں کا داخلہ لیتے ہیں، کن چیزوں کو ہم نے زیر نظر رکھنا ہے، فوکس میں رکھنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارے کمپٹیٹیو ایگزامز اب آ رہے ہیں، ان کا جو ٹرینڈ ہے ان کو آگے لے کر، چاہے فار ایگزامپل جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں ان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر پڑھانا ہے، تبھی جا کے یہ پاسبل ہے. اور سب سے بڑی بات جو ٹیچرز کو، سب سے پہلے میں انہی کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں آپ کی چینل کی وسادت سے، کہ وہ ایک یہ ذہن نشین رکھیں کہ no one student is dull. Every student have inborn capacity. We are all aware about this thing کہ ہر بچے میں ٹیلنٹ ہے، ہر بچے میں خوبیاں ہے. اللہ نے ہر کسی کو ایک پیارا اسٹوڈنٹ بنایا ہے اور اللہ نے ہر کسی کو اپنی اپنی خوبیوں سے نوازا ہے. تو جب ہم اس چیز کو لے کر کلاس روم میں جائیں گے تو ضروری ہمیں ہر اسٹوڈنٹ کی خوبیاں نظر آئے گی. الحمدللہ میں نے بھی اس بچی کو پڑھایا اور میرے ساتھ جو بھی یہاں پر کولیگس ہے انہوں نے اس بچی کو پڑھایا. شی واز ویری ایکسلنٹ فرام ایوری آسپیکٹ. بالکل اس میں ایک اچھا سا یہ نیومیریکل ہیڈ تھا، یا جو بھی آسپیکٹس تھے پڑھنے اور پڑھانے کے. اور اس کے پیرنٹس بھی بڑے کوآپریٹو تھے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسی مومنٹ آئی ہو کہ اس بچی کے متعلق کوئی، ویدر فرام دا مارل لیول، اس کی مارل اخلاقی طور بھی اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اتنا بھی پتہ ہے، تقریباً اس کی 2-4 پارے حفظ بھی الحمدللہ. تو یہ ایک خوشی کا مقام ہے. اور دوسری طرف سے یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں بھی اس نے نیٹ کوالیفائی کیا. بچے کے پیرنٹس کیا کام کرتے ہیں؟ بچے کے پیرنٹس، اس کے والد جو ہے وہ کارپینٹر ہے اور ماں جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ ہے، وہ وہی کام کرتی ہے. گھر میں ان کا اتنا بھی بڑا ماحول نہیں ہے کہ وہ کسی سے یہ پڑھائی کا ماحول اتنا زیادہ نہیں ہے. بالکل نہیں تھا. بالکل اس بچی نے خود محنت کی ہے اور دوسروں کے لیے ایک ماڈل بن کر ابھری ہے کہ جو بھی باقی بچے ہیں جن کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ڈاکٹر، انجینئر یا KS IAS یہ صرف کسی کی جاگیر ہے، وہی اس میں کوالیفائی کر سکتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی بچہ کوالیفائی کر سکتا ہے، بشرطے اس میں کچھ چیزیں خود اس چیز. سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑا خواب ہونا چاہیے. اگر اس میں خواب ہے، اگر وہ خواب واقعی اپنے اندر، کیونکہ ابوالکلام بھی اس میں لکھتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ رات میں دیکھتے ہو. انڈیا کے نامور جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے وہ اپنی اس میں جو بایوگرافی اس میں لکھتے ہیں، اپنی لیکچرز میں کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہے جو آپ رات میں دیکھتے ہو، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. خواب اسی کا نام ہے. تو جب ہمارے بچے انشاءاللہ الرحمن اس انداز سے ابھریں گے، اس انداز سے آگے آئیں گے، تو بالکل وہ کوالیفائی کوئی بھی ایگزام کر سکتے ہیں. اور پیرنٹس کو بھی بڑا اس دور میں سب سے زیادہ کوآپریٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بالکل جو بھی وہ انکم، جو بھی وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو بھی وہ خرچہ، جو بھی وہ کما رہے ہیں، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس دور میں ان کی پڑھائی پہ ہونا چاہیے. ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرسنٹیج ان کی بہت زیادہ رہتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کمپٹیٹیو ایگزام کریک کرنے میں وہ پیچھے رہتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ صحیح بات ہے، آپ نے صحیح، کیونکہ جو اصل، میں نے اس بارے میں بھی آپ سے پہلے ہی کہا کہ اصل پرابلم کہاں پر ہے کہ جو ٹیچر ہے سب سے پہلے ان کو جانا ہے کہ اگر میرے بچے کو MBBS کوالیفائی کرنا ہے، اس کے لیے خود
اسے پہلے سب سے پہلے اسٹڈی کرنا ہے. اگر جو وہ لور اسٹینڈرڈ کا ہی ٹیچر ہے, اگر وہ میٹرک 9th 8th اسٹینڈرڈ کا ہی ٹیچر ہے, اسے سب سے پہلے یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میرا بچہ اگر آگے جا کر اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ میں اسے MBBS کوالیفائی کراؤں گا, یا اس بچے میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ ان دا فیوچر ہی ول کوالیفائی اور شی ول کوالیفائی دا MBBS, اسے بالکل اسی لیول سے پڑھانا ہے, اسی رینج سے پڑھانا ہے. کمپیٹیٹیو ایگزامز کو آگے رکھ کر جس طرح سے NPH جو آج نئی پالیسی ہے, نیشنل جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, اس میں زیادہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ یہ ہے. اسی طرح سے جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہے, ان میں آبجیکٹیو بیسڈ یہ جو ہوتی ہے, یہ کانسیپٹ بیسڈ نالج ہوتی ہے, اس میں زیادہ ڈیٹیلڈ جو ہم کمپریہنسو جو لانگ ٹائپ آف کوسچنز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ہے, ان پہ زیادہ مطلب کانسیپٹ بیسڈ یہ ہونی چاہیے. بالکل اس چیز پہ ہمارا زور ہونا چاہیے. ایک جس کو کہتے ہیں ہم رٹا, وہ رٹا ہم نے ہٹا دینا ہے. میں تمام اس آپ کی چینل کی وسادت سے ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو تھوڑا سا ہٹا دیں گے, کیونکہ ہمارے دور میں بھی بالکل اسی طرح سے ایجوکیشن ہوا کرتی تھی کہ رٹا پہ زیادہ زور ہوا کرتا تھا. آج بالکل الحمدللہ آج نئی جو ٹرینڈ آئی ہے کہ رٹے کو ہٹایا جا رہا ہے, بالکل جو کانسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن ہے اسی چیز کو ہم نے امپارٹ کرنی ہے. اور دے ہوئے پرندوں کے پر بولتے ہیں, اکثر وہ لوگ خاموش ہوتے ہیں جن کے ہنر بولتے ہیں. سر آخر میں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے اگر ہم اس علاقے کی بات کریں گے, کہیں نہ کہیں ہم پسماندہ علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے. اگر آپ اسکول کی بات کریں گے, وہ بچے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں یا پانی پورہ یا سری نگر جاتے ہیں کوچنگ کرنے کے لیے. اس بچی نے کہیں پہ کوچنگ بھی نہیں کی تھی اور اس اسکول میں یہاں پہ زیر تعلیم تھی. کیسے آپ لوگ پہلے سے یہ ٹارگیٹ بناتے ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کل جا کے کمپٹیٹیو ایگزام جو ہیں وہ کریک کرنے چاہیے؟ بالکل, آج میں ایک اچھی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے, جو ہمارے پاس موبائلز ہے, اگر ماں باپ واقعی گھر میں اپنے بچوں کو اس کا صحیح استعمال سکھائیں گے, اور بالکل ہم نے ایک پروگرام بھی یہاں بنایا ہے کہ ہم کیسے موبائل کا صحیح استعمال, اٹ از ناٹ ناؤ پاسبل کہ ہم بچوں کو کہیں گے موبائل ہی نہیں چلا, اٹ از ناٹ پاسبل. بلکہ اگر ہم بچوں کو, آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے پروفیسرز, کتنی فارن یونیورسٹیز یا انڈیا کے بہت ساری اسٹیٹ سے بڑے, جیسے میں کہوں گا کہ نام لے کر فزکس والا ہے, میں نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ان کا لیکچر لیتے ہیں, ان سے پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اگر اس موبائل کا صحیح استعمال کریں گے, بالکل وہ یہ بڑے بڑے کمپیٹیٹیو ایگزامز اچھے سے کوالیفائی کر سکتے ہیں. ہم اگر اپنی یہ سوشل میڈیا, یوٹیوب یا باقی بھی جتنے بھی چینلز ہیں یا آن لائن پڑھ سکتے ہیں, تو بالکل ہم کسی بھی, بلکہ انڈیا کیا بلکہ کل دنیا کے کسی بھی پروفیسر سے پڑھ سکتے ہیں. ہم صحیح ایک فخر کی بات ہے پورے گاندربل عوام کے لیے آج. خصوصاً طور پہ اگر ہم تلملا اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی بات کریں گے, وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ان کے بچے یا بچیاں جو ہیں وہ اسکول میں زیر تعلیم میں. آپ اپنے اسکول کا نام بھی بتا دیجیے تاکہ اور بھی پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کرنا چاہیں گے یا کرانا چاہتے ہیں, آپ اپنے اسکول کا نام. تو یہ الحمدللہ گاندربل کا اگر کہا جائے کہ سب سے پرانا اسکول, اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1972. میں نے خود بھی یہاں پر 1972 میں اسٹیبلش ہوا ہے. پھر یہاں کے جو بیسیکلی اٹ از پبلک اسکول, اٹ از رن بائی دا لوکل باڈی. جو یہاں کے بزرگ لوگ ہیں, جو بھی اچھے اچھے انسان ہیں, وہ اس میں رہ چکے ہیں, اور بہت ساروں نے انتقال کیا, اللہ ان کی قبر پرنور فرمائے, اور جو زندہ ہے ان کو سلامت رکھے. اور الخصوص میں کہوں گا کہ ایک شخصیت کا جس کا نام میں لینا ضروری پسند کروں گا, ایک ہے مولوی صاحب جس کو ہم کہتے ہیں, تو مولوی سیف الدین, اور دوسرے ہے محترم غلام رسول فاروقی المعروف جسے ہم کہتے ہیں ہلال صاحب. وہ میرے بھی استاد رہ چکے ہیں, جنہوں نے انتھک محنت سے اس انسٹیٹیوشن کو ایک بڑے مقام پہ پہنچایا ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن کی ایسے انسٹیٹیوشنز قائم ہو جائے, اور جو سوسائٹی میں بڑے اچھے افراد ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے اچھے, اس دور میں بھی ان اشخاص کی ضرورت ہے کہ وہ آگے آ کر ان انسٹیٹیوشنز کو فردر کیسے ہم انشاءاللہ الرحمن ایک نئی سمت لے جائیں گے. کیونکہ تب ایک نیا دور تھا, آج ایک نیا دور ہے. تو اس وقت ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم کیسے اب نئے جدید دور میں, جدید ٹیکنالوجی میں کیسے ہم اپنے بچوں کو آراستہ کریں گے, ایک نئی ایجوکیشن سے, ایک نئی ہر لحاظ سے جو ہماری اخلاقی طور سے جو اس وقت ڈرگس کا ماحول بن رہا ہے, کیسے ہم ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اٹ از بیکاز اگر ہم سارے کوآپریٹ, مثال سوشل میڈیا پہ جو ہمارے بھائی بہن کام کر رہے ہیں, وہ آگے آ کر, استاد آگے آئیں گے, یا سوسائٹی کے ذمہ دار لوگ آگے آئیں گے, اور انہی اداروں کی, کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جس سے ہم نور اور روشنی پھیلا سکتے ہیں. اور یہ اٹ از اونلی پاسبل جب قوم کے ذمہ دار لوگ آگے آئیں گے, ہم ان انسٹیٹیوشنز کو آگے لے سکتے ہیں. تو اس انسٹیٹیوشن کا کام 1972 سے, تو اٹ از آلموسٹ 50 ایئرس اس انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلش ہوئے ہیں. اور اس انسٹیٹیوشن نے صرف آج ہی نہیں, اس سے پہلے بھی اس انسٹیٹیوشن کے بہت سارے جو ہمارے اسسٹنٹ پروفیسرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, تو بڑے بڑے پوسٹس پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ میرے اپنے دوست ہیں جو اس وقت USA میں ریسرچ کرتے ہیں کینسر پہ, جو میرے کولیگ تھے, تو وہ کینسر پہ کام کر رہے ہیں USA میں اس وقت. تو الحمدللہ اس انسٹیٹیوشن نے بہت خدمت کی ہے. اللہ جنہوں نے اس میں کام کیا, ہم یہی کریں گے, اللہ ان کی قبروں کو پرنور کرے, جو زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے بچوں کو سلامت رکھے. اور میں پھر ایک بار اپنے اساتذہ کرام کے لیے, یہ ہماری فخر کی بات ہے کہ ہمارے بچے
اس دور میں جس وقت سب سے کمپٹیشن ہے ہر اینگل سے، اور ہمارے بچے کوالیفائی کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی انسپائریشنس ہے کہ ہم اس سے بھی باقی بچوں کو بھی انشاءاللہ الرحمن انسپائر کر سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھ لیجئے جب کل ایک بچی نے کوالیفائی کیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہو. تو انشاءاللہ الرحمن یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ہم اس بچی کو اپنی طرف سے بھی، اپنے گاؤں کی طرف سے بھی، تمام ذمہ داروں کی طرف سے بھی، مینیجنگ کمیٹی کی طرف سے پھر ایک بار مبارکباد.